بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیوی ہو تو ایسی۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بیوی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک دن ایک بادشاہ چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک کے گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے غلام کو بلایا۔ غلام حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دیاؤ اور ان کا جواب بھی ان سے لے کے آنا۔ غلام اس خط کو لے کر گھر گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات کو گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ ایسا کیا چال چلی۔ ادھر غلام جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے غلام کے گھر پہنچا اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا، بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ غلام کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، مہمان بن کر آیا ہوں۔ غلام کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے سے مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ تم شاید مجھے نہیں پہچانتی، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ غلام کی بیوی نے کہا، آپ بادشاہ سلامت ہو، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگر چاہے جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردہ کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اس کی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ غلام کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ غلام کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ غلام کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ سلامت نے انعام کے بطور پر 100 دینار دیے۔ غلام دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے خریدے۔ گھر پہنچا، بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا چاہو۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور اس کے لائے گئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ غلام بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزار جانے کے باوجود بھی بیوی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا سالہ اس سے ملنے آیا اور اس نے پوچھا، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے کہا، جیسا تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے کر گئے۔ قاضی نے غلام کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ لڑکیوں کے بھائیوں نے کہا، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ درخت پھلوں سے بھرا ہوا اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر واقعہ پسند آئی تو ایک پیارا سا لائک ضرور کریں۔ سارے پھل کھا لیے، راستہ کاٹ لیا اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ حاجی غلام کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اس بارے میں؟ غلام نے کہا، حاجی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالات میں نے انہیں واپس کر دیا۔ حاجی نے پوچھا، کیا اس لیے باغ تمہارے حوالے ویسی حالت میں واپس کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ایسی ہی حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی بولا، ہاں غلام، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بات پر؟ اس بارے میں غلام نے کہا،
قاضی صاحب میں باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھانا جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگا کر سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے غلام سے کہا، اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگی مضبوط دیواروں جیسی دیوار نہیں دیکھی۔ اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ غلام اس کے ستان اور بادشاہ کی عقل بندی تھی کہ انہوں نے سارا ماجرا اس مثالوں سے سلجھا لیا، اور نہ ہی کسی قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی درباری کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو۔ آخر ماجرا کیا ہے، کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل بیان کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چل سکے۔ اپنے گھر کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کرو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو واقعہ پسند آیا تو ایک پیارا سا لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔